अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हर इलाका अपने रस्म व रिवाज के हवाले से पहचाना जाता है। तारीख़ बेशक कल की बात है, लेकिन रस्में और रिवाज हमारे साथ साथ चलते हैं। हम शहरों में रहें या देहात में, हम किसी भी सूबे में रहें, किसी भी ज़बान बोलने वाले इलाके में रहें, हर इलाके के रसूमात और उनके रिवाज अलग अलग हैं। कुछ रस्में तो हमने हिंदुओं से उधार लीं और कुछ रस्में हमारे यहाँ इस्लाम में मौजूद हैं, लेकिन कुछ रस्में हमारे देहात में आज भी ज़िंदा हैं, जो देहात को बताती हैं कि वो शहरों से हटकर खुदा न खास्ता ज़िंदगी के धारे से नहीं हट गए, बल्कि ज़िंदगी में मौजूद हैं। जैसे शहरों में लोग अपनी दिलचस्पी के लिए मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं, इसी तरह देहात के लोगों ने भी अपने लिए कुछ दिलचस्पियाँ ढूंढ रखी हैं। और जो है वो मैं एक ज़िला बुनेर में इस वक्त मौजूद हूँ, जिस गांव का नाम है जिंदाना। और जिंदाना में शुरू में तो मैं यही समझा कि यहाँ कोई शादी वगैरह हो रही है, ढोल बजने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन जब करीब जाकर देखा, मेरे साथ अयूब साहब थे। अयूब साहब ने मुझे बताया कि जनाब यहाँ बैल दौड़ाए जाते हैं गोल दायरे में। अच्छा, हमने बैलों को दौड़ते देखा है, मतलब ये कि पिंडी घेव वगैरह में बैलों की दौड़ होती है, फतेह जंग वगैरह में भी बैलों की दौड़ होती है, लेकिन ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था कि मैं देखूं कि उन्हें दायरे में कैसे दौड़ाया जाता है। तरीक़ाकार ये है कि न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों से सवाबी के जो और बुनेर के जो नज़दीकी इलाके हैं, न सिर्फ वहाँ से बल्कि दरिया सिंध पार करें तो यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर पंजाब शुरू हो जाता है, जिसकी पहली वादी छछ है, साथ अटक का इलाका है, और अटक ज़िले में ही वो फतेह जंग और पिंडी घेव आते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। तो बैलों की रस्म यहाँ भी मौजूद है। तो ठीक है, चला गया। तो बैल जो है वो किसी न किसी तौर यहाँ भी ज़िंदा है। तो ये एक जो है वो मिट्टी का एक दायरा बनाया जाता है, थोड़ी सी ऊंचाई होती है उसकी, और जो है वो बैल छछ से भी आते हैं, यानी पंजाब से भी आते हैं, अटक से भी आते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से भी आते हैं। और फिर बाकायदा जो है वो उनकी आंखों पर उसी तरह पट्टी बांधी जाती है जैसे राहट पर चलने वाले बैलों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी और वो भागते थे। इनके भागने का बाकायदा एक टाइम मुकर्रर है। फिल वक्त तो मैं चूँकि देख कर आया हूँ और मुझे पता है कि क्या है, लेकिन हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बैल कैसे भागते हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि बैल को भगाने के लिए जैसे आप सुई गैस का चूल्हा जलाने के लिए लाइटर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह बैल को दौड़ाने के लिए बाकायदा बिजली का झटका दिया जाता है। होता तो वो हल्का सा है, लेकिन उससे बैल घबरा कर कह लें या जो है वो जब उसको झटका मिलता है तो उससे भागता है और वो दायरे में भागता है। एक टाइम मखसूस होता है कि वो उस वक्त में कितने चक्कर लगाता है, और बाकायदा उसकी गिनती होती है। एम्पायर बैठे हुए हैं, 2-2, 3-3 स्टॉप वॉचेस जो है उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, और फिर अपनी इस्तात के मुताबिक जो चूँकि कोई सरकारी सरपरस्ती तो है नहीं, इसी बहाने मैं जो है वो सरकार से ये गुजारिश भी करूँगा कि वो उन खेलों को ज़िंदा करें जो अब आज हमारे दरमियान नहीं है, यानी मर चुके हैं। बचपन में गुल्ली डंडा खेला करते थे, आज किसी के सामने गुल्ली डंडे का नाम लें और उसे पता ही नहीं है कि गुल्ली डंडा होता क्या है। इसी तरह खिद्दू टोला, कोई नहीं पता खिद्दू टोला क्या होता है, उसकी जगह हॉकी ने ले ली, और ऐसे बहुत सारे खेल थे। छुपन छुपाई खेला करते थे हम लोग बचपन में, ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। वो फिज़िकल जो एक हमारी इन्वॉल्वमेंट होती थी कि हम हर खेल खुद खेला करते थे, अब हर खेल मोबाइल खेलता है। हम सिर्फ उंगलियां चलाते हैं और समझते हैं कि हमने क्रिकेट खेल ली। हर गेम मोबाइल पर अवेलेबल है, लेकिन मेरा मशवरा है कि शहरों से निकले, देहात में आएँ। असल ज़िंदगी इन्हीं देहात में बसती है। सिर्फ खाने पीने की असली चीज़ें नहीं मिलेंगी, यहाँ लोग भी आपको असली मिलेंगे, जिनमें गैरियत नहीं है, जिनमें वो रख रखाव या तकल्लुफ़ नहीं है जिनका हम शहरों में मुज़ाहरा करते हैं। इनका सिर्फ घी और दूध या लस्सी असल नहीं होती, बल्कि इनकी मोहब्बत भी असली होती है। जिससे मोहब्बत करते हैं उससे टूट कर करते हैं, और जिससे नफ़रत करते हैं उससे भी नफ़रत टूट कर करते हैं। बहरहाल ये बातें फिर कभी सही। आइए आपको दिखाते हैं कि बैल कैसे दौड़ते हैं, क्या उनका तरीक़ाकार है। वो अखाड़ा भी दिखाते हैं, हाँ, वो उसके साथ म्यूज़िक भी बजाया जाता है।
اور جیسے جیسے میوزک کی تانیں بلند ہوتی ہیں ویسے ویسے بیل بھاگتا ہے. باقاعدہ ہاتھوں میں اسٹاپ واچ پکڑی ہوئی ہے. جب بیل دوڑنا شروع کرے گا تو اسٹاپ واچ چلا دی جاتی ہے اور کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ 8 منٹ میں اس نے کتنے چکر لگائے. کچھ بیل دوڑ سے خارج ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آخر تک بھاگتے ہیں. یہ ایک جو ہے وہ نئے بیل کو باندھا جا رہا ہے, مطلب اس کی تیاری کی جا رہی ہے اس کی دوڑ کی. اس نے بھی 8 منٹ بھاگنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ آیا چکر پورے کر پاتا ہے یا پہلے جو چکر ہے اس سے زیادہ چکر لگاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ریس شروع ہو رہی ہے, اس کو تیار کیا جا رہا ہے, باندھا جا رہا ہے اسے. اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے. بیل کی ایک آپ اسے بیوقوفی سمجھ لیں یا خصوصیت سمجھ لیں کہ جب بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے, ہم اس کو کھوپا بولا کرتے تھے پنجابی میں, تو جب کھوپے باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کو چلا دی جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت دور جا رہا ہوں چل کر. لیکن جب صبح ہوتی ہے یا جب سفر ختم ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو وہیں ہوں جہاں پہلے کھڑا تھا. یعنی یہ رہٹ کے بیلوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو ابھی جو ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں. میرے ساتھ محمد حیات صاحب ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ دلچسپ کھیل جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں. آپ امپائر ہیں یہاں کے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہ اس کھیل کو کیا کہتے ہیں؟ جی میں تو آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں. یہ ہمارا میلہ ہے, یہ بیلوں کا میلہ کہتے ہیں. بیلوں کا میلہ کہتے ہیں, اکاڑا کہتے ہیں. اچھا. تو یہ اس میں جو ہے نا یہ چکر جو لگاتا ہے 8 منٹ میں. اچھا. 8 منٹ میں جتنے چکر اس نے لگایا, ابھی تو اس میں 1 نمبر پر جو آیا ہے بیل تو 203 پیرے لگائے ہوئے ہیں 8 منٹ میں. اچھا. اب اس آدمی کا وہ بیل یہ نثار کا ہے. یہاں جو پیر جو جس نے بنایا اس کا ہے. صحیح. اور باقی یہی میلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چچ ہزاری سے اور پنجاب سے بیل بھی آتا ہے. ادھر بنیر کا بھی ہے, ادھر وہ ضلع سوابی کی بھی ہے. اور یہاں جو جیتتا ہے بیل اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں, وہ جھنڈی جو لگی ہوئے ہیں ادھر وہ جھنڈی بھی دیتے ہیں اور یہ کپ بھی دیتے ہیں اس کو. اچھا. ہاں اپنی طرف سے اپنی مدد آپ ہے نا, کوئی سرکاری کوئی ظاہر بات ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. ظاہر سرکاری طور پر جو ہے وہ یہ زمینداروں کا میلہ ہے. اب تو وہ ایک زمانے میں وہ کنویں کے گرد بیل گھوما کرتے تھے, وہ بھی ہے. چیزیں ختم ہو گیا. نہیں وہ بھی ہے, وہ بھی کرتے ہیں. یہ دو ہے نا, یہ جو ہے نا یہ بغیر کنویں ہے. اچھا. دوسرا کنویں پر بھی چلتا ہے, وہاں بھی یہی میلہ لگتا ہے. یہی میلہ لگتا ہے. یہاں مقابلہ ہوتا ہے. یہ کبھی یہ کرنا ہے کبھی وہ کرنا ہے. اچھا. اس میں بھی پھر یہ کپ وغیرہ دیتے ہیں؟ ہاں اس میں بھی انعام دیتے ہیں. تو یہ کتنے دن بعد ہوتا ہے, مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ؟ یہ جب اعلان کرتا ہے ہم لوگ 15 دن بعد, مہینے بعد, اس طرح بس ہوتا رہتا ہے. اس میلے میں کتنے بیل آئے ہوئے ہیں؟ اس میں تقریباً 28-30 بیل آئے ہوئے ہیں. 28-30 آئے ہوئے ہیں. سب بھاگ چکے وہ؟ نہیں, ابھی تو 3-4 باقی ہے. 3-4 باقی ہیں. اچھا. اس کے بعد فیصلہ ہوگا؟ اس کے بعد انعام دیں گے ہم. اچھا. مطلب جو سب سے زیادہ چکر لگائے گا اس کو چکر لگائیں گے. اس کو کیمرہ لگاؤ ادھر, وہ شیٹ بتا دو اس کو بیلوں کا. یہی ہے, کچھ شیٹ وغیرہ دکھائیں جی کیسے چکر. یہی شیٹ ہے. اچھا. یہ اس کے چکر لگے ہوئے ہیں اور یہ نام ہے. اچھا. جو بیلوں کا نام ہے وہ ان کے مالکان کے نام لکھے ہوئے ہیں, جو اس کے مالک ہیں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ بیلوں کا چکر لکھے ہوئے ہیں ادھر. یہ اچھا. یہ چکر لکھے ہوئے ہیں. یہ چکر لکھے. یہ میر افضل کے بیل نے 188 88 202 1/4, میر افضل 186, نثار 203. جی. اچھا. یہ نہیں دوڑے ابھی, یہ دوڑے ہیں. اچھا. جس کا جو نہیں ہوا یہ ابھی ٹوٹ گیا نا ایک بیل. اچھا. جب نہیں پہنچتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. ٹوٹ جاتا ہے وہ, پھر مقابلے سے نکل جاتا ہے. وہ نکل جاتا ہے. سوابی میں بڑی ماشاءاللہ رچ جو ہے وہ مجھے ملا. میرا بچپن چونکہ گاؤں میں گزرا تو لہذا ہم صبح نہانے کے لیے راہٹ پر جایا کرتے تھے جہاں بیل گھوما کرتے تھا
پانی نکلا کرتا تھا اور ہم سردیوں میں بھی اس نیم گرم پانی سے نہایا کرتے تھے. پھر ہم شہروں میں چلے گئے, ہمارے جو ہے وہ پاجاموں کی جگہ اور شلواروں کی جگہ یہ پینٹ شرٹ نے لے لی. ہم اپنا رسم و رواج بھول گئے, ہم اپنی ثقافت بھول گئے اور وہ ساری چیزیں بھول گئے جو کبھی ہماری زندگی کا حصہ ہوا کرتی تھی. سوابی آیا تو ایک جگہ رش لگا دیکھا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کسی کی شادی ہے, اچھا بنیر ہے. اصل میں سوابی اور بنیر اتنا قریب ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ میں سوابی میں ہوں یا بنیر میں ہوں. ابھی میں رانی گڑھ سے واپس آیا ہوں, تو رانی گڑھ چونکہ بنیر میں ہے, میرا خیال یہ تھا کہ یہ سوابی کا گاؤں ہے, لیکن میری تصحیح کی گئی ہے بزرگوں کی طرف سے کہ یہ بنیر ہے. تو بنیر میں یہ سب دیکھ کر بڑا بھلا لگا, اور آپ یقین مانیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بچپن میں چلا گیا ہوں, جب اسی طرح بیل گھوما کرتے تھے, پانی نکلا کرتا تھا اور ہم اس میں نہایا کرتے تھے. مجھے اس کھیل کے قواعد و ضوابط کے بارے میں بزرگوں نے بتایا. آپ کا بہت شکریہ سرکار. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے میں چونکہ اب شہر کا باسی ہوں, اسلام آباد, راول پنڈی اور کہاں یہ بنیر کا گاؤں, اس گاؤں کا نام کیا سرکار؟ جندرا. اس گاؤں کا نام جندرا ہے. تو علاقہ خدا خیل. اچھا, علاقہ خدا خیل, یہ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ رانی گڑھ کے بلاگ میں بھی بتایا تھا کہ خدا خیل اس علاقے کو کہتے ہیں, لیکن اس گاؤں کا نام جو ہے وہ جندرا ہے. تو جندرا والوں خوش رہو, اپنے جو ہے وہ کل کو یاد رکھتے ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ماضی کسی بھی طرح زندہ رکھا ہوا ہے. بیلوں کی دوڑ جو ہے وہ پنڈی گھیب وغیرہ میں ہوتی ہے, راول پنڈی کے قریب ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتہ کہ پنڈی گھیب میں باقاعدہ بیل دوڑتے ہیں, اور پھر جو اس میں انعام جیتتا ہے انہیں جو ہے وہ باقاعدہ ٹرافیاں بھی ملتی ہیں. ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں, بیل کو دوڑتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں, اور جو طریقہ کار تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا, اس لیے میں نے ان سے پوچھا. سرکار آپ کا بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت شکریہ. میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے جانے سے پہلے, آپ جتنے چاہے ماڈرن ہو جائیں, آپ جو ہے وہ کل ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم کہہ کے جایا کرتے تھے گھر کے شام کو آئیں گے, تو کبھی شام ہماری 4 بجے ہو جاتی تھی اور کبھی رات 8 بجے تک نہیں ہوتی تھی. اور اب ہم کہہ کے جاتے ہیں کہ شام 4 بجے آئیں گے, تو 4:01 پر گھر میں سے کسی کا فون آ جاتا ہے موبائل پر کہ کدھر رہ گئے ہو. یعنی اب جو ہے وہ زمانہ اتنا بدل گیا ہے. آپ جتنے چاہے آگے چلے جائیں, سورج چاند پر چلے جائیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن اب تک کل ضرور یاد رکھیے گا, اس لیے کہ کل ہی ہمارا سب کچھ ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.